اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ایک ضروری تشریح میں نے آپ سے کرنی ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے پوائنٹس اس میں موجود ہیں ان کو واضح طور پر آپ تک پہنچا دو، اس میں سے کوئی کمی نہ رہے۔ ہاں جہاں تکرار ہوتی ہے اس کو میں تھوڑا سکپ کرتی ہوں کہ وہی بات بار بار وہی بات۔ اب سباہ آپ کو سب کو اب تک آ گیا ہے، مسبحات کیا ہے، تو اگر اس کو میں ڈیٹیل میں گئے بغیر آگے جاؤں تو یہ چیز سب کے ذہنوں میں پہلے سے موجود ہے، اور یہاں تک 28ویں پارے تک پہنچتے ہوئے ان باتوں کی ہزاروں دفعہ تکرار ہوئی، ہزاروں دفعہ ہم نے ان پہ بات کی، اور آپ کے اندر وہ ساری باتیں موجود ہیں۔ اسی طرح سورہ حدید کو میں نے بہترین طریقے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ میں اس کو رات کو پڑھ کے اور پوائنٹس کو باقاعدہ نوٹ کر کے ان پہ نمبر لگا کے اپنی بک کو مارکر سے سجا کے پھر میں آپ تک آتی ہوں۔ تو الحمدللہ یہ میرے اللہ کا خاص کرم ہے۔ اور دیکھیے قرآن کے بارے میں ہم سے جو بہترین ہو سکے وہی بہتر ہے۔ میرا خیال ہے آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایون دین اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ ہاں جی، یہ ساری مسبحات میں سے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست ہے، بہت باکمال ہے، حکمت والا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، وہی ہے جس نے نکال باہر کیا کس کو؟ ان اہل کتاب کافروں کو، من دیار لأول الحشر، جمع ہونے کے وقت سے پہلے۔ اب یہ کس کا ذکر ہے؟ یہ یہودی تینوں قبائل کا ذکر ہے۔ پہلا قبیلہ ہے قبیلہ بنو کینکا، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ تین قبیلے مدینہ میں آباد تھے، اور ہجرت کے فوراً بعد اللہ کے حبیب نے ان تینوں قبائل کے ساتھ معاہدے کیے تھے۔ معاہدے میں کیا تھا کہ اگر، جو ہم سے ریلیٹڈ بات ہے، کہ اگر کوئی بھی قبیلہ مسلمانوں پر، مدینے پر حملہ آور ہوتا ہے تو ایسی صورت میں یہ لوگ حضور کا ساتھ دیں گے، ان کا ساتھ نہیں دیں گے جو حملہ آور ہوگا۔ یہ ہے میثاق مدینہ۔ تو اس کے تحت سب سے پہلے بنو قینقاع نے معاہدہ شکنی کی تو ان کو نکال دیا گیا مدینہ سے۔ اس کے بعد 3 ہجری میں بنو نذیر نے احد کے بعد سازشیں شروع کر دی، اور انہوں نے اس وقتی شکست کو یہ سمجھا کہ یہ مسلمان کبھی برسر اقتدار آ ہی نہیں سکتے، تو ان کے ساتھ اگر ہم نے گٹھ جوڑ کیا تو یہ تو نقصان کا ہی بات ہے۔ اور ان کا سردار تھا سردار کعب بن اشرف۔ اس نے نہ مکہ کے لوگوں کو
ساتھ ملا کے تو یہ سازش تیار کی کہ حضور کو دعوت کے لیے بلاتے ہیں کہ آپ آ کے دین کی دعوت دیں. جب آپ کو ایک دیوار کے ساتھ نشست دیں گے اور اوپر سے نا چکی کا ایک پارٹ گرا دیا جائے گا اس طرح. تو اللہ جی نے وحی کے ذریعے حضور کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دیا اس بات سے. تو اس کے بعد پھر ان کو بھی مدینے سے نکال دیا گیا. تیسرے جو تھے بنو نذیر، ان کا 4 ہجری میں ان کے خلاف لشکر کشی کی، کیونکہ یہ لوگ بھی مکہ والوں سے مل کر ساز باز کر رہے تھے، مسلسل ریشہ دوانیوں میں اور بدعہدی میں آگے بڑھے تھے. تو پھر 5 ہجری میں جو تھے نا غزوہ الاحزاب کے بعد ان کو بھی مدینے سے نکال دیا گیا. اب یہ بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ آیت ان کے لیے اللہ جی نے نازل فرمائی. اور اس طرح حضرت عمر کے دور میں تمام عیسائی اور یہودیوں کو جزیرہ نمائے عرب سے نکال دیا گیا. اگر آپ 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ ہم نے غزوہ تبوک پڑھا تھا تو کیا ہوا تھا. اللہ کے حبیب نہیں گئے ہوئے تھے حج پہ، تو ایسے احکامات آ گئے تھے کہ 4 ماہ کے اندر اندر یہود و نصارہ یا تو جزیہ دینا قبول کر لیں یا پھر مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں. تیسری صورت یہ ہوگی کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا. آگے بڑھتے ہیں. ما ظننتم ان یخرجوا، تمہیں یہ گمان بھی نہیں تھا کہ اللہ جی اتنی آسانی سے ان کو نکال دیں گے. وہ ظنوا، اور گمان وہ بھی سمجھتے تھے. کیا سمجھتے تھے؟ ما نیاتهم خصونہم، خصونہم قلعے ہیں ان کے، یہ اور نعمتیں اللہ کی یہ ان کو بچا لیں. یہ بات ہو رہی ہے بنو قینقاع کی. فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو اللہ نے ان پر حملہ کیا وہاں سے جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں اس کا رعب ڈال دیا. یاد کیجئے غزوہ تبوک، اتنی بڑی 2 سپر پاور جو سب کو اکٹھا کر کے مدینے پہ حملہ آور ہونے آئی تھی، اللہ نے ان کے دل میں ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ بغیر لڑائی کے ہتھیار ڈال کے پھر جزیہ دینے پر راضی ہو گئے. یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المومنین، وہ برباد کر رہے تھے اپنے ہاتھوں سے بیوتہم، اپنے گھروں کو، اور مومنین بھی ساتھ. اصل میں ان کو جاتے ہوئے یہ اجازت مل گئی تھی کہ آپ جو بھی لے جانا چاہتے ہیں ساتھ لے جائیں. اور وہ لوگ اپنے گھروں کی چھتوں کی دیواریں، کھڑکیاں اور جو بھی ان کے پاس تھا وہ اکھیڑ اکھیڑ کے ساتھ لے جا رہے تھے، اور مومنین بھی ان کے مددگار تھے. یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. فَاتَّبِرُوا یا اولی الابصار، عبرت حاصل کر لو اے آنکھوں والو. یہ بات ابھی پیچھے بنو قریظہ موجود ہے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پیچھے ہیں تو ذرا عبرت سے دیکھو کہ تمہارے پہلے جو قبیلہ ہے اس کا انجام کیا ہوا ہے. نمبر 3 آیت میں بتایا وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، تو اگر اللہ نے پہلے سے لکھ نہ دیا ہوتا ان پر جلا وطن ہونا، یعنی اللہ کی کتاب میں تو ہماری قسمتیں بھی تحریر ہے نا، یہ وہ بات ہے.
اور جو بھی نئی ایمان لائے گا تو پھر اس کا حشر کیا ہوگا، یہ اللہ کی کتابوں میں درج ہے. لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو انہیں سخت سزا، ابھی تو نا ان کو اجازت دے دی ہے نا کہ آپ چلے جائیں اور آسانی دی ہے. ادروائز کیوں، اگر دنیا میں عذاب دینا ہوتا تو اللہ کو تو وہ بھی اختیار ہے، تو سخت عذاب دیتا دنیا میں. اور فَلَهُمْ، ان کے لیے فی الآخرۃ عذاب النار، آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ قائم ہے، موجود ہے، وہ تو ملنا ہی ملنا ہے. 4 نمبر میں کہا ذالکا بِأَنَّهُمْ شاقوا اللہ ورسولہ، یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ شاقو، مخالفت کی، رج کے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی. ومن یشاق اللہ، اور جو کوئی اللہ اور کی مخالفت کرے، فإن اللہ شدید العقاب، تو بس اس کے لیے سخت ترین عذاب ہے. ما قطعتم من لینات، کھجور، وَتَرَكْتُمُوهَا قَائِمًا، اور جو چھوڑ دیے کھڑے، اللہ اصولیہا، جڑوں کے اوپر، بے اذن اللہ، تو اللہ کے اذن سے ہوا. لینا ایک خاص قسم کا کھجور کا درخت ہے، اور جب یہودیوں کی گڑیوں اور حویلیوں کے گرد درختوں کی بار لگی ہوئی تھی تو جنگ کے موقع پہ اللہ کے حبیب نے ان میں سے کچھ درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا. تو یہودیوں نے اس بارے میں مسلمانوں کو بہت تنقید کی اور کہا یہ مومنین ہے اور پھلدار درختوں کو کاٹ دیا اور یہ کیا وہ کیا. تو اللہ جی نے برات خود بھیج دی، اپنے لفظوں میں بیان کر دیا کہ وہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا. جو جنگی درخت، جنگ کے لیے جو درخت کاٹے گئے تھے وہ خود اللہ کے حبیب کی موجودگی میں کاٹے گئے تھے. اور یقیناً حضور کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جو جس کی اجازت اللہ نہیں دیتا تھا. ہمیں اس بات کو پکا کر لینا چاہیے کہ آپ نے جو کہا، قرآن نے ہمیں اس کی بات بتا دی کہ وہ تو کچھ بھی نہیں کہتے سوائے وہی کے جو ان کو بتا دیا جاتا ہے. یہ یجزی الفاسقین، تو اللہ وہ فاسقوں کو سوری ولی یخزی ہے. میں دوسری طرف دیکھ رہی تھی رینائیہ، تو یجزی رہا میرے ذہن میں، ولا یخزی الفاسقین، حزن و ملال، ذلیل و رسوا کر کے رہے گا فاسق لوگوں کو. اب جو اگلی آیات ہیں وہ آ رہی ہیں مال فے کے بارے میں. یہ مال فے کیا ہوتا ہے؟ مال فے وہ مال ہے جو مسلمانوں کو جنگ کیے بغیر حاصل ہو جاتا ہے. اب جب جنگ میں ہوتی ہے تو ہمیں جو مال ملتا ہے وہ ہے مال غنیمت. اور اس کے علاوہ ایک اور مال بھی ہے کہ بھاگ گئے لوگ اور پیچھے جو چھوٹ گیا وہ ان کی زمینیں، ان کی جائیدادیں، وہ ساری اس کی تقسیم کیسے ہو. تو اس میں حضور کے دور میں صحابہ میں اختلاف رائے بھی پایا گیا، لیکن جو ابھی اللہ جی نے کہا تو وہ یہ کہا کہ یہ کل کا کل مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اسٹیٹ کا. وہ اللہ غریبوں میں، مسکینوں میں، عام وہ لوگ ہجرت کر کے جو آئے تھے ان میں بھی غریب غربا موجود تھے، جیسے ابو دردہ ہیں اور اسی طرح اور بھی سبھی. آپ کو خود اندازہ ہے کہ اپنا گھر بار، جائیدادیں، سب کچھ تو وہاں چھوڑ آئے تھے، تو یہاں تو خالی ہاتھ آئے تھے. تو پھر کسی کو ذرائع معاش ملا، کسی کو نہیں ملا. تو اللہ جی نے کہا یہ مال فے جو ہے یہ اسٹیٹ کا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا.
وہ اس کو کیسے تقسیم کریں گے اگلی آیات میں اللہ جی ہمیں یہ بتا رہے ہیں وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، وہی بات جو مال ہاتھ لگا ہے وہ رسول منہم انہی میں سے، یعنی بنو نذیر جو تھے نا، یہ اس قبیلے کی بات ہو رہی ہے، اپنے جو مال ہاتھ لگا دیا ہے اللہ نے اپنے رسول کو، وما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تم نے اس پر نہیں دوڑائے گھوڑے، نہ ہی اونٹ، رکاب اونٹ، خیل گھوڑے، تو اونٹ اور گھوڑے دوڑائے نہیں، اس کا مطلب ہے جنگ کوئی نہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رَسُولَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، لیکن مسلط کر دیتا ہے اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر کام کرنے پر قادر ہے۔ یہ وہی بات ہے نا کہ جنگ نہیں ہوئی، چھوڑ کے بھاگ گئے، جیسے بنو نذیر تھے تو ان کی تمام جائیدادیں جو تھیں وہ اب جائیں گی کہاں؟ وہ مال فا ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، جو مال بھی ہاتھ لگا دے اللہ اپنے رسول کے بستیوں والوں سے، اہل القری فللہ، تو وہ ہے اللہ کے لیے، وہ رسول اور رسول کے لیے، ولذی القربی رشتہ داروں کے لیے ان کے، والیتامی یتیموں کے لیے، والمساکین مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے۔ فللہ رسول کے بعد یہ آیت ہم نے کئی دفعہ قرآن میں پڑھی کہ اس طرح تقسیم ہوگی زکوٰۃ، تو ایسے ہی اللہ جی نے یہ ترتیب دی تھی وہاں ہمیں، کئی لا یکونا دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ تم میں سے مالداروں کے ہی درمیان دولت نہ رہ جائے یا گردش کرے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ گردش کرتا رہے مال اور لوگوں کو معاشی مشکلات نہ ملیں، ایٹ لیسٹ بیسک نیڈس ضرور ملیں، جس میں چھوٹا سا بے شک کمرہ ہو، روٹی کپڑا اور مکان، یہ بیسک نیڈس ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، دیکھیے وما آتاکو، جو کچھ رسول رسول تمہیں دے، فخذوہ اس کو پکڑ لو، وما نہاکم جس سے تمہیں روک دے اس سے رک جائے، یہ آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یعنی حضور کا فیصلہ آخری حکم ہے اور وہ درجہ رکھتا ہے کہ اس پر کوئی یہ نہیں ہوگا، معاملہ چاہے کوئی بھی ہو، جو اللہ کے رسول دے دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اسے رک جاؤ۔ آج واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، ان اللہ شدید العقاب، یقیناً وہ بہت سخت سزا دینے والا ہے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، خاص طور پر ان تنگ دست مہاجرین کے لیے جو نکال دیے گئے، اخرجوا من دیارہم اپنے گھروں سے بھی اور اپنے مالوں سے بھی، ابھی میں نے بتایا تھا، یبتغون فضلا من اللہ، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا، رضوانا رضا کے متلاشی ہے، یبتغون تلاش میں ہے۔ دیکھیے وہ ناجائز کام تو نہیں کر سکتے تھے نا، تو وہ جائز کام کبھی مل سکتا ہے کبھی نہیں مل سکتا، تو پھر
ینصرون اللہ و رسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کر رہے ہیں، یعنی دین کی راہ میں چل رہے ہیں۔ کس حالت میں؟ للفقرائی، نہیں ہے کھانے کو، پھر بھی وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو پھر یہ مال ان کے لیے بھی ہے۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ ہیں جو سچے لوگ ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ تبوؤ الدار والایمان من قبلہم، جو آباد تھے اپنے گھروں میں اور جن کے پاس ایمان بھی تھا ان سے پہلے۔ یہ انصار مدینہ کا ذکر ہے کہ وہ وہاں موجود تھے مدینہ میں، مہاجرین میں نہیں آتے۔ یوں ہی اب ان کا ذکر آ رہا ہے کہ انہوں نے کیسے ویلکم کیا مہاجرین کو۔ یحبون من ہاجر علیہم، وہ محبت کرتے ہیں ہجرت کرنے والوں سے، کھلے دل سے مہاجرین کو انصار مدینہ نے سینے سے لگایا اور بھائی بھائی بنا دیا۔ اخوت آپ نے پڑھایا، ایک پورا چیپٹر ہوتا ہے ہمارے 9th 10th کے سلیبس میں کہ بھائی بھائی بنا دیا گیا۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور وہ نہیں پاتے اپنے سینوں میں کوئی حاجت اس بارے میں کہ جو کچھ ان کو دیا جاتا ہے، یعنی انصار مدینہ کے دل اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے احسان اور قربانی کے اعلیٰ جذبات رکھتے ہیں۔ اب اگر جو بنو نذیر مال چھوڑ کے گئے ہیں، اگر اس میں سے ان لوگوں کو بھی دیا جائے گا جو کہ مدینہ میں پہلے سے موجود تھے لیکن ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، تو پھر وہ بھی اس مال میں حصہ دار ہوں گے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان کو وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے نفسوں پر بھی۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور ان کے اپنے اوپر بے شک خصاصتاً تنگی ہو، خصاصہ خصاصتہ، اللہ معاف کیجیے گا۔ اچھا جی، اب نہ اپنے اوپر تنگی برداشت کر کے وہ انصار مدینہ مہاجرین کو اب زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اپنی ضروریات کو پسے پشت ڈال کر وہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو کوئی بچا لیا گیا نفس کے لالچ سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اب دیکھیے، جب عراق، مصر، شام وغیرہ کے علاقے فتح ہوئے تو یہ زمینیں جو تھیں یہ بڑی زرخیز زمینیں تھیں، اور خصوصاً عراق اور شام کے درمیان صحرا میں ایک علاقہ موجود ہے جو اپنی زرخیزی کے اعتبار سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ تو جب ان پر قبضہ ہو گیا تو پھر یہ زمینیں کس کو ملیں گی؟ حضرت عمر کا یہ موقف تھا کہ یہ مال فہ ہے، اور یہ دیکھیے یہ صرف ایک وقت کے لیے تو نہیں ہوتا نا، بات یہ ہے جو مال میرے پاس ہے وہ میری اولاد کے حصے میں آئے گا، تو آنے والے وقت کا بھی خیال رکھتے ہوئے یہ کہا گیا کہ مال فہ کو اسٹیٹ کو دے دیا جائے تاکہ وہ ان لوگوں کو بھی ملے جو بالکل نازک انتہائی کشیدہ صورتحال میں۔ تو اس وقت صحابہ میں سے کچھ نے اختلاف کیا، تو پھر حضرت عمر نے کمیٹی بنا دی اور اس نے اجتہاد کیا، تو
اللہ نے جو یہ قانون دیا تھا اسی پر زمینوں کو تقسیم کیا گیا. والذین 10 نمبر آئے جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا والذین سبقونا بالایمان. اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو بخش دے ہمیں بھی اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے. ہم آج بھی یہ دعا نماز میں بھی پڑھتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا. اور ہمارے دلوں میں تجعل نہ بنانا قلوبنا ہمارے دلوں میں غلن کوئی کدورت للذین ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ربنا اے ہمارے رب انکا بے شک آپ رؤوف الرحیم ہے شفیق اور مہربانی کرنے والے ہیں. جی آگے کہا علم ترا کیا تم نے دیکھا نہیں الذین نافقوا وہ لوگ جو نفاق میں مبتلا. منافقین کا تذکرہ اللہ جی نے شروع کر دیا. یہ اصل میں بنو تیسرا جو تھا نا قبیلہ جس کو اینڈ پہ نکالا گیا بنو نذیر تو اس کے حوالے سے بات چل رہی ہے. یقولون لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا لَإِنْ أُخْرِجْتُمْ اگر تم کو نکالا گیا مدینے سے تو تمہارے ساتھ معکم ہم تمہارے ساتھ ہی نکلیں گے. بات یہ ہے یہ منافق لوگ تھے نا یہ کہہ رہے تھے مدینے والوں کو. اس میں کون لوگ موجود ہیں من اہل الکتاب یہودیوں کو یہ کہہ رہے ہیں اگر تم کو مدینہ سے نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہی نکلیں گے. کون وہ جو مسلمان منہ سے ایمان لے آئے تھے لیکن منافق تھے دل ان کے یہودیوں کے ساتھ ہی جڑے ہوئے تھے. وہ یہودیوں کو بھی دھوکہ دیتے تھے اور وہ مسلمانوں کو بھی دھوکہ دیتے تھے. اجلا جی کیا کہہ رہے ہیں یہودیوں کو وہ کہہ رہے ہیں تمہیں اگر نکالا گیا تو ہم تو تمہارے ساتھ ہی نکلیں گے. ولا نتی وہ اطاعت نہیں کریں گے فیکم احدن ابدا ان میں سے کسی کوئی بھی ابدا کبھی یعنی تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بھی اطاعت نہیں کریں گے کبھی بھی. ہم یہود کے ساتھ ہی نکلیں گے. وَإِن قَوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ اور اگر تم پر جنگ ہوئی یا تم پر نے جنگ کی تو ہم لازم لام مفتو اور نون مشدد آگے ہو ہی نہیں سکتا تمہاری مدد نہ کریں. ضرور ہم تمہاری مدد کریں گے. تو واللہ اور اللہ یشہدو گواہی دیتا ہے انہم یقیناً وہ لکاذبون جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹے ہیں. لئن اخرجو اگر وہ نکالے گئے لا یخرجون معہم وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. ولئن قوتلوا اور اگر ان کو پر جنگ کرنی پڑی لا ینصرونہم وہ کوئی ان کی مدد نہ کریں گے. ولئن نصروہم اور اگر انہوں نے کبھی ان کی مدد کی بھی تو پھر لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ پیٹھ موڑ کے بھاگ جائیں گے. ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ اور نہیں مدد ہوگی ان کی کسی بھی طرح. اب یہ منافقین کا ایک کردار اللہ جی نے سامنے پیش کیا ہے کہ وہ بس حوصلہ بزدل لوگ جھوٹے لوگ ہیں. جواب مردی اور غیرت اور اہمیت کی کوئی بات ان میں موجود نہیں. دوگلا پن اگر یہ غیرت ان میں ہوتی تو پھر وہ دوگلا پن تو نہ کرتے. لہٰذا اپنے دعووں کے مطابق
یہ کبھی بھی یہودیوں کا ساتھ نہیں دیں گے اور مشکل وقت آنے پر میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ 13 میں کہا لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً، یقیناً تمہارا ڈر ان کے فی صدورہم، ان کے دلوں میں ہے، من اللہ، اللہ سے بھی زیادہ۔ یعنی یہ لوگ آپ سے وہ حق جو اللہ کا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اس سے بھی زیادہ آپ سے ڈرتے ہیں۔ سمجھانے کی کوشش اللہ جی کر رہے ہیں، قرآن بہت اچھے طریقے سے مثال دے کے کہ جو حق اللہ کو ملنا چاہیے وہ اس سے بھی زیادہ یہ تم سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے آپ کو تو پتہ ہے یہود ویسے ہی بزدل ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ اس لیے کہ یہ تو ناسمجھ ہی لوگ ہیں، یہ سمجھ بوجھ سے بالکل آ رہی ہے۔ آگے لا یقاتلونکم جمیعا، کبھی اکٹھے ہو کر تمہارے خلاف جنگ نہیں کریں گے، الا فی قرن و مخصنات، کلا بند بستیوں میں رہ کے، اور من ورائی جدو، یا پھر کسی دیوار کی پشت سے، دیوار کے پیچھے سے، باسہم بینہم شدید، ان کے آپس میں جھگڑے بہت سخت ہیں۔ آپ کو پتا ہے 12 قبیلے ہمیشہ آپس میں لڑتے ہی رہتے تھے، ہم یہ قرآن میں پہلے پڑھ رہے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی مخلص نہیں ہے تو وہ تمہارے ساتھ کیسے مخلص ہوں گے؟ تحسبہم جمیعا، تم انہیں متحد گمان کرتے ہو، وقلوبہم شتا، ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ یہ عقل سے کام لینے والی قوم ہی نہیں ہے، گروہ ہی نہیں ہے۔ 15 میں کہا کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، اب ان کا وہی حال ہوگا ان لوگوں کی مثال جو ان سے پہلے قریب ہی اپنے کیے کی سزا چکھ چکے ہیں۔ بات اس سے یہودی قبیلہ بنو کین کا مراد ہے، جو 2 ہجری میں بدر کے بعد مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا، کیونکہ اس نے بدر میں معاہدہ توڑا تھا، اور 4 ہجری میں بنو نذیر کی جلا وطنی۔ تو اللہ جی ان کو سمجھا رہے ہیں کہ وہ جلا وطن ہو گیا، تم بھی بندے بن جاؤ، اور ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھی وہی حال ہو جو ان کا ہوا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کَمَثَلِ الشَّیطَانِ اِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اکْفُرْ، جیسے شیطان کی مثال ہے جب وہ انسان کو کہتا ہے کہ کفر کر، فلما، پھر جب کفر وہ کفر کر لیتا ہے، کالا وہ کہتا ہے انی بری ہوں من کا، میں تو اس سے بالکل بری ہوں، انی مجھے اخاف اللہ، اللہ کا خوف ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا۔ پہلے بہلا کے پھسلا کے ان کو غلط راستے پہ لگا دیتا ہے، کفر کے راستے پہ، پھر کہتا ہے یہ تو خود ہی گمراہ تھے، میں نے تو ان کو کوئی گمراہ نہیں کیا، مجھے تو اللہ کا خوف ہے۔ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا، ان دونوں کا انجام اور عاقبت جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی ہے بدلہ ظالموں کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب جی یہ اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، یہ تصوف کے موضوع پر، اور آخری رکوع جس میں اللہ کے ناموں کا ایک گلدستہ پیش کیا گیا، اور یہ قرآن میں اپنے نوعیت کا واحد رکوع ہے، جس میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ سے شروع ہوا، اے لوگو ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ دیکھیے ایمان والے تو ہو گئے، پھر بھی اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرو۔ کیا مطلب ہے؟ ایسا ایمان جو ایمان لانے کا حق ہے۔ پھر وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ،
ما قدمت لے اب بھی، اور ہر جان کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے اپنے نفس کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ بات یہ ہے، یہ زندگی محدود، گولا محدود، واسط بعد الموت لازم ہے۔ دیکھیے اللہ کی ذات سے مشرکین بھی تھے، منافقین بھی تھے، منکر تھے، لیکن موت سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ تو پھر اہل ایمان سے خطاب کر کے اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ ساری زندگی تقوی کے ساتھ گزارنے کا اہتمام کرنا اور اپنے اعمال کا مسلسل جائزہ لیتے رہنا کہ آخرت کے حوالے سے اب تک کیا کمائی کی ہے۔ بات یہ ہے ہمیں ہر روز اپنا جائزہ لینا ہے، آج میں نے آخرت کے لیے کون سا نیک کام کیا ہے، کون سا میں نے ایسا کام کیا ہے جو میرے آخرت میں کام آ سکے گا۔ فتق اللہ، پھر کہہ دیا اف اللہ جی اس کی توفیق عطا فرمائیے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ دونوں چیزیں دیکھیے، تقوی اور فکر آخرت، یہ لازم و ملزوم ہے۔ آخرت کی فکر ہم سب کو تقوی پر آمادہ کرتی ہے، اور اللہ سے خوف۔ اور دیکھیے یہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں شیر یا سانپ والا خوف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ خوف ہونا چاہیے جو اولاد کو اپنے والد سے ہوتا ہے، اے میرا باپ ناراض نہ ہو جائے، میرے والد کے جذبات و احساسات میری کسی حرکت سے مجروح نہ ہو۔ دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر رہے کہ کوئی ایسا کام مجھ سے نہ ہو جو اللہ کو ناراض کرے۔ 19 نمبر آیت جو ہے یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس آیت کو پڑھ کے علامہ اقبال نے اپنا فلسفہ خودی جو تھا وہ شعروں کی صورت میں ہم تک پہنچایا۔ بلا تکونوا، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، کالذین نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، فانساہم انفسہم، تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ یہ ہے اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ تو اقبال نے کہا اپنے آپ سے غافل نہیں ہونا، آپ اولئک هم الفاسقون، اس کو پورا کر لوں، یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ اپنی حیثیت کو پہچانو۔ ایک دفعہ نا قرآن کانفرنس میں ان سے سوال پوچھا تھا علامہ اقبال سے کہ آپ کا فلسفہ خودی جو ہے وہ مغربی فلاسفر نقشے یا اور دو چار نام ان سے ماخوذ ہے، تو انہوں نے کہا میاں کل میرے گھر پہ تشریف لے آنا، اور کاپی پینسل لے کر وہ اس وقت پہ وہاں پہنچ گئے تو آپ نے سورہ حشر کی یہ آیت نمبر 19 نکال کر ان سے کہا اس کو تلاوت کرو۔ یہ ہے میرا فلسفہ خودی کہ جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کو بھول جاتے ہیں تو اللہ انہیں ان کی اصل حقیقت سے غافل کر دیتا ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہیں، احسن الخالقین ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ انہیں بس یہی یاد رہ جاتا ہے کہ وہ بہت سے حیوانات کی طرح وہ بھی ایک حیوان ہے۔ اب اس میں ڈارون کی تھیوری ہے، اس کو میں اسکپ کروں گی کہ ارتقا کرتے کرتے اللہ خود ہی بندہ انسان بن گیا۔ یہ ہے نظریہ ارتقا۔ فلاسفر ہمارا ہونا مقصد نہیں ہے،
ہمارا مقصد ہے صرف اللہ کی باتوں کو سمجھنا۔ ہاں جی، اب وہ آیت شروع ہونے لگی ہے جس میں اللہ جی کہہ رہے ہیں 20 نمبر میں، لا یستوی اصحاب النار اصحاب الجنہ، اصحاب النار اور اصحاب الجن لا یستوی نہیں برابر ہو سکتے۔ اصحاب الجنتی هم الفائزون، جنت والے تو وہ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم وادخلنا الجنت مع الابرار، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر، آمین اللہم آمین۔ لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم نازل کرتے قرآن کو، علی جبل رأیتہ خاشعۃ متصدعا من خشیت اللہ، تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کی خشیت سے۔ ذرا یہاں رک کے 1 منٹ کے لیے یاد کیجئے، جب حضرت موسیٰ کوئی طور پر گئے تھے تو انہوں نے اللہ سے کہا تھا اللہ جی میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ جی نے کیا کہا تھا، قال لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، ہاں اگر میں اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالوں گا، اگر تم دیکھ لینا پہاڑ قائم رہا تو پھر تم میری تجلی دیکھ لو گے۔ تو جب پہاڑ پہ تجلی پڑی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو یہاں اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اگر قرآن کو، قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ کلام آپ کی ذات جو ہوتی ہے اس کی غمازی کرتا ہے۔ تو اللہ جی نے دونوں صورتیں دیکھیے ہمارے سامنے خود واضح کر دیں کہ اگر میں قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا، کیونکہ یہ کلام الہی ہے، تو پھر یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا پہاڑ بھی اس کی حیثیت سے۔ تو اللہ جی نے اس مبارک روح، پاکیزہ روح کو چنا جس پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو نازل کیا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا، وہی تو ہے جس کے سوا کوئی معبود حق بر حق نہیں ہے۔ عالم الغیب، وہ غیب کا بھی جاننے والا ہے، وہ شہادتی، کھلے چھپے سب اس کی نظر میں ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ کیا آگے ہے کیا پیچھے ہے۔ ہاں، هو الرحمن الرحیم، وہ بہت رحم کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ کئی دفعہ ہم پڑھ چکے، اور خصوصاً سورہ فاتحہ کی تشریح میں، کہ رحمان کیا ہوتا ہے اور رحیم، وہ اس کی رحمتوں کی کوئی حد ہی نہیں۔ ایک جملے میں اگر آپ یہ سمجھنا چاہیں کہ دنیا میں وہ ہمارے لیے جائے پناہ رحمت تھی رحمت، اور آخرت میں جاری و ساری رحیم و کریم۔ پھر آ گیا اللہ الذی، وہی ہے لا الہ الا ہوا۔ اب آگئے اس کے مبارک نام المالک، یعنی بادشاہ حقیقی، قدوس، پاکیزہ، یکسر پاک، السلام، سلامتی والا، مومنون، امن دینے والا، محیمنون، پناہ دینے والا، عزیز زبردست، جبار، بزور اپنا حکم نافذ کرنے والا، والمتکبر، اور تمام بڑائیوں کا مالک۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں جن کو پڑھنا، سورہ حشر کی آخری 2 آیات، 3 آیات ہیں شاید، آخری رکوع دیکھ لیجئے 20 سے شروع ہو رہا ہے، لیکن یہ جہاں سے جو شروع ہو رہا ہے نا، هو اللہ الذی، 22 نمبر آیت سے 22، 23، 24، یہ آیات اگر آپ صبح کو پڑھیں تو 50,000 فرشتے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آپ پر اپنی رحمتوں، اللہ کی رحمتوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ شام کو پڑھ کے سوئیں تو ساری رات 50,000 فرشتے
اللہ سے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہی تو ہے جو خالق ہے، بارئ المصور، وجود بخشنے والا ہے اور صورت گری کرنے والا ہے۔ یعنی ہم کئی دفعہ اللہ کے انسان کی تخلیق کے مختلف مدارج سے پڑھ آئے ہیں، اور پہلے سب سے کیا ہے؟ خالق۔ خالق سے پہلے وہ کیا ہے کہ وہ ایک تخلیق کا منصوبہ بنانے والا، پھر اس کو وجود بخشنے والا، اور پھر اس کی صورت گری کرنے والا۔ لہ الاسماء الحسنی، تمام اچھے نام اسی کے لیے ہیں۔ یسبح، اب جب یا پہلے آ گیا، اسی کی تسبیح کرتی ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ لہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں، وہو العزیز الحکیم، وہ بہت زبردست ہے، بہت باکمال ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، عزیز بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ آپ ان 3 آیات کو ہر روز اپنی روٹین کا حصہ بنا لیجئے، تاکہ ہمیں وہ 70,000 دعا کرنے والے فرشتے مل جائے۔ سورہ ممتنہ 13 آیات کی مختصر صورت۔ نزول اس کا نزول فتح مکہ سے قبل اسی زمانے میں ہوا تھا جس زمانے میں سورہ توبہ کے دوسرے اور تیسرے رکوع کا نزول ہوا۔ ہاں جی، اس میں واقعہ ایک ہے، وہ یہ ہے کہ جس کے لیے یہ آیات نازل کی گئی، وہ یہ ہے کہ جب حضور نے مکہ پر چڑھائی کا مکمل منصوبہ بنا لیا تو آپ نے اس کو خفیہ رکھا، فتح مکہ کی بات کر رہے ہیں، اور تھا یہ ذہن میں کہ ہم اپنے راز پوشیدہ، جنگی راز تو یقیناً پوشیدہ ہی رکھے جاتے ہیں، تو حضور کا یہی خیال تھا۔ لیکن حضرت حاتب تھے، بدری صحابی تھے، ان کے بچے اور ان کا خاندان مکہ میں موجود تھا، وہ قریش کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، ان کے خاندان کے اور لوگ وہاں موجود نہیں تھے، تو ان سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے ایک عورت کو وہ ایک رکا لکھ کے دیا، ایک کاغذ کے اوپر تحریر لکھ کے دی کہ پیش کی اطلاع قریش مکہ کو ہو جائے، شاید میرے اس احسان کے بدلے وہ میرے بچوں کو محفوظ رکھیں اور ان پر کوئی تشدد اور نہ کرے۔ تو اللہ جی نے وحی کے ذریعے حضور کو اطلاع دے دی، اور حضور نے حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد بن اسود، یہ 3 نام تھے، اس عورت کے پیچھے روانہ کیے اور انہیں تیزی سے جانے کا حکم دیا۔ جب وہاں پہنچے تو وہ عورت کو پکڑ لیا، لیکن اس نے کہا مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا ایسے۔ تو پھر حضرت علی نے فرمایا کہ اگر آپ نے ہمیں، اللہ کے حبیب کبھی غلط بیانی نہیں کرتے، ہمیں انہوں نے بھیجا ہے، اگر آپ نے ہمارا یہ مطالبہ پورا نہ کیا تو پھر ہم آپ کو برخ نہ کر کے آپ کی تلاشی لیں گے پوری۔ تو اس عورت نے پھر وہ نکال کے رکا اپنی گت میں باندھا ہوا تھا چوٹی کے اندر، تو وہ اس نے پکڑا دیا۔ تو ان کے بارے میں اللہ جی نے یہ آیات نازل فرمائی۔ پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحب ایمان لوگو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ جب ہاتھ پکڑا گیا تھا، یہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ تم ان کو دوست بنا رہے ہو تو ان کو دوست مت بناؤ۔
तुल्कूना अलैहिम बिलमवद्दति, तुम उनसे दोस्ती और मोहब्बत के पैगामात भेजते हो। वक़द कफरू बिमा जाकुम मिनल हक, हालांकि उन्होंने इनकार किया है उस हक से जो तुम्हारे पास आ रहा है। युखरिजून रसूला व इय्याकुम, और रसूल को और तुमको वतन जला वतन कर दिया है। अंतुमिनु बिल्लाहि रब्बिकुम, सिर्फ इसलिए कि तुम ईमान लाए हो अल्लाह पर और उसके रब पर, यानी वो तुम्हारा रब है ये तुम मानते हो, तो ये वजह बनी है तुम्हें निकालने की। इन कुंतुम खरजतुम जिहादन फी सबीली वब्तिगा मरज़ाती, अगर तुम निकले थे मेरे रास्ते में जिहाद करने और मेरी रजा जोई के लिए, तो ये तर्ज अमल इसके मुनाफी है, यानी उनके साथ दोस्ती रखना और जहाद में भी आना। क्योंकि जो थे ना हातिब, वो बदरी साहबी थे, उन्होंने जंगे बदर में, गज़वाए बदर में हिस्सा लिया था। और अल्लाह जी ने उन लोगों के लिए फरमाया कि उनके तमाम गुनाह माफ कर दिए गए या कर दिए जाएंगे। तो फिर लेकिन अल्लाह जी ने ये बता दिया कि तुम्हारा ये तर्ज अमल जो है ये गलत है। तो सिर्रूना अलैहिम बिल मवद्दतिन, तुम उनसे खुफिया पैगामात भेजते हो मोहब्बत और दोस्ती के। वना आलमू, और मैं खूब जानता हूँ, अमा अखफई तुम छुपाते हो, खुफिया रखते हो। वमा आलन तुम, और जिसका तुम ऐलान करते हो मुझे उस सब का पता है। मन यफ़अलहु मिनकुम, और जो कोई तुम में से ये काम करे, फकत दल्ला सवा सबीला, तो वो रास्ते से भटक गया। इन यकाफूकुम यकूनु लकुम आदा, अगर वो तुमको पालेंगे तो तुम्हारे साथ दुश्मनी करेंगे। वह यबसतु अलैकुम ऐदियाकुम व अलसिनाताहुम, जबानें अपनी भी चलाएंगे बुराई के साथ और हाथ भी, यानी तुम्हारी तरफ बढ़ाएंगे अपने हाथ और जबानों से भी तानजनी करते ही रहेंगे। ववद्दू लौ तकफरून, और उनकी शदीद ख्वाहिश है कि तुम लौट जाओ दोबारा से हालत कुफर में। लन तनफाउकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम यौमल क़यामह, हजारों बार ये पढ़ चुके, हरगिज नफा ना देगा तुम्हारे रहम के रिश्ते ना तुम्हारी औलाद रोज़े क़यामत तुमको। ये हाथक को भी डांट पिलाई जा रही है ना। यफसिलु बैनकुम, अल्लाह फैसले कर देगा तुम्हारे दरमियान। वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर, वो देख रहा है अल्लाह जो तुम अमल करते हो। 4 नंबर में कहा कद कानत लकुम अस्वतुन हसना फी इब्राहिम वल्लज़ीना माहू, तुम्हारे लिए अच्छा नुस्खा है, अच्छा इखलाक, अच्छा नमूना है इब्राहिम और उनके साथियों के तर्ज अमल में। यही आयत हुजूर के लिए सूरह अल-अहज़ाब में नाज़िल हुई। इस कालू लिकौमिहिम इन्ना बराउ मिनकुम मिम्मा ताबुदूना मिन दूनिल्लाह, जब उन्होंने अपनी कौम से बरबला कह दिया कि हम बिल्कुल बरी हैं तुमसे, उनसे जिनको तुम पूछते हो अल्लाह के सिवा। इस गालू, जब उन्होंने कहा कौम ही, अपनी कौम से, हजरत इब्राहिम की बात हो रही है, हम बरी हैं, हम नहीं पूछ सकते। हजरत इब्राहिम कह रहे हैं अपनी कौम से अल्लाह के सिवा जिनको तुम पूछते हो हम नहीं पूछ सकते। वकफ़रना बिकुम, और हम तुमसे मुनकिर हुए। वह बदा बैनना व बैनकुम, और अब तुम्हारे हमारे दरमियान अदावत है, दुश्मनी है, वलबग़दाउ बुग़्ज़ है, अबदा हमेशा के लिए। हत्ता, यहाँ तक के तुमिनु बिल्लाहि वहदहु, जब तक के तुम ईमान ना ले आओ एक रब पर, अल्लाह वहदहु ला शरीक पर। इल्ला कौला इब्राहिम लिअबीही लस्तगफिरन्ना लका, सिवाय इब्राहिम के उसने अपने बाप से ये कहा, ला तस
لَأَسْتَغْفِرَنَّ، میں یہ ضرور استغفار کروں گا لکا آپ سے. تو یاد ہونا چاہیے نا کہ حضرت ابراہیم نے وہ ان کے والد نے کہا تھا چلے جاؤ، اور پھر وہ یہ کہہ کے چلے گئے تھے کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، لیکن اللہ جی نے کہا کہ مجھ سے تم اپنے باپ کے بارے میں بات مت کرنا. وما املکو لکا من اللہ من شیء، اور میں آپ کے بارے میں اللہ کے ہاں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا. یعنی میں دعا تو کروں گا، مجھے نہیں پتا یہ دعا میری قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ آپ کو معاف کرے گا یا نہیں کرے گا. ربنا لا تجعلنا فتنة للکفروا، پروردگار تمہیں ہاں کافروں کے لیے امتحان نہ بنا دینا. یہ کیا بات ہے کہ دیکھیے آزمانے کے لیے بھی تو لوگ چاہیے ہوتے ہیں نا. یعنی ہم پر ظلم کرنے کی چھوٹ نہ دے دینا کافروں کو، کہ وہ مسلمانوں پر ہم پر ظلم کریں گے تو تبھی وہ آزمائش میں آئیں گے نا. تو ہمیں ایسا نہ بنا دینا کہ ہم ان کے ظلم اور فتنہ کا نشانہ بن جائیں. مغفر لنا، تو ہمیں بخش دے ربنا ہمارے رب، پروردگار، انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو بہت زبردست اور حکمت والا ہے. لقد کان لکم فیہا اسوۃ، تمہارے لیے یقیناً اسی طرز عمل میں ایک اچھا نمونہ ہے. اب یہ نمونہ کس کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ لمن کان یرجو اللہ، وہ جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں، والیوم الاخر، اور جن کو آخرت کا یقین ہے. یہ ان کے لیے فارمولا، اور یہ میں نے بتایا کہ یہی آیت سورہ الاحزاب میں ہم پڑھ چکے ہیں حضور کے بارے میں. ومن یتولی، اور جو کوئی منہ موڑ لے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ ہو غنی الحمید، بے نیاز. بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 نمبر آئے. عسى اللہ، بعید نہیں، جلدی ہی، ان تجعل، ہو سکتا ہے اللہ، اچھا اللہ، ان قریب اللہ، یا جلدی ہو سکتا ہے اللہ جی ان قریب وہ جو تمہارے دشمن ہیں ان سے دوستی پیدا کرنی. اور ایسا ہوا، آپ کو یاد ہونا چاہیے کیا ہوا تھا. خالد بن ولید کیا تھے؟ احد میں سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے، اور پھر جلدی وہ مسلمان ہو گئے، اور ہر غزوہ اور ہر لڑائی میں انہوں نے جہاد کیا. تو اللہ جی کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے اب جو لوگ کافر تھے ان میں سے بہت سارے لوگ بعد میں مسلمان بھی تو ہو گئے نا. تو یہ ان قریب اس کے لیے کہا جا رہا ہے. آگے کیا کہا؟ واللہ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. واللہ غفور رحیم، اور وہ رحم کرنے والا ہے. لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوا، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں سے جو قتال میں تمہارے مخالف شریک نہیں ہوئے. وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ، نہ ہی انہوں نے نکالا ہے تم کو، مِن دِیارِکُمْ، تمہارے گھروں سے. اور تبرُّہُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیہم، اللہ تمہیں نہیں روکتا ان لوگوں سے جنہوں نے دین کے معاملے میں کبھی جنگ بھی نہیں کی، تمہیں گھروں سے بھی نہیں نکالا، اور ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرو یا انصاف کا معاملہ کرو. مطلب کیا ہے؟ وہ لوگ جو جنگ تمہارے مخالف جو بھی تھے ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے جنگ میں،
اور نہ ہی تمہیں مکہ سے بے دخل کرنے میں ان کا کوئی کردار ہے. تو ان کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. ہاں البتہ محبت اور قلبی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المقسطین، انصاف والوں کو پسند کرتا ہے. انما ینہکم اللہ، اور وہ تمہیں منع کرتا ہے اب کس سے؟ ان الذین، ان لوگوں سے، قاتلوکم، جو تمہارے خلاف جہاد میں، تم جہاد میں تھے، وہ تمہارے مقابل آئے. وَأَخْرَجُوكُمْ، پر تم کو نکالا، وہی آیت ہے، من دیارکم، تمہارے گھروں سے، وَزَاخَرُوا عَلَىٰ أَخْرَاجِكُمْ، یا نکالنے والوں کے ساتھ وہ مددگار ہوئے، ان تولوہم، تو ان سے منہ موڑ لو. وَمَنْ يَتَوَلَّاهُمْ، اور جو کوئی ان کے ساتھ دوستی کرے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ انہی میں سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایسا ہے بے ایمان لوگو، اذ جاءکم المؤمنات، جب مومن عورتیں، مہاجرات اور مہاجر، فامتحنوہن، ان کا امتحان لے لیا کرو. عورتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب یہ آیات جو ہیں ان عورتوں کے بارے میں آئی ہیں جو عورتیں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئی تھی، اکیلی تھی، تو پھر ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اور ان کا میاں جو ہے وہاں رہ گیا ہے، بیوی یہاں آ گئی ہے، تو کیا ہوگا؟ میاں بیوی کے حقوق و فرائض، قرآن مجید نے طلاق کا حق صرف خاوند کو دیا ہے، بیوی خلا لے سکتی ہے. تو جب کوئی عورت اسلام کو چھوڑ کے کسی دوسرے مذہب میں چلی جاتی ہے تو نکاح ختم ہوگا. اسی طرح جب کوئی مرد مسلمان تھا کسی دوسرے مذہب میں چلا گیا تو وہ نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. تو یہاں اللہ جی فرما رہے ہیں ہر خاتون سے ضروری حد تک جانچ پڑتال کر لیا کرو، یہ دیکھ لیا کرو کہ کیا وہ عورت سچی مومنہ ہے. واللہ، اللہ تو عالم و جانتا ہے، بے ایمان ہیں، ان کے ایمان کی حالت، کسی کے دل میں کیا ہے اللہ تو وہ بھی جانتا ہے. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اگر تم اس کو پاؤ مومن عورتیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو کافروں کو واپس نہیں لوٹانا. اب دیکھیے مردوں کے بارے میں تو یہ حکم تھا نا کہ صلح حدیبیہ میں کہ اگر کوئی مرد مکہ سے مدینہ آ جائے گا تو اس کو واپس کیا جائے گا. لیکن عورتوں کے بارے میں اللہ جی نے صاف لفظوں میں کہہ دیا اگر کوئی عورت اپنے ہسبینڈ کو یا ویسے چھوڑ کے آ گئی ہے مدینہ میں، آپ اس کو واپس مت کیجیے، صرف اس کے ایمان کی جانچ پڑتال ضروری حد تک جو ہے وہ کر لیجیے. لَهُنَّ لِحُلُّ لَهُمْ وَمَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، نہ اب یہ ان کے لیے حلال ہے. یہی آیت اسی طرح آپ نے پڑھی تھی، یہ تمہارا لباس ہے اور وہ تم ان کا لباس. لَهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ، یہ ان کے لیے اب حلال نہیں ہے، مذہب بدل گیا نا، ہجرت کر کے آ گئی ہیں، اب یہ واپس نہیں جا سکتی، یہ ان کا نکاح ٹوٹ گیا ہے. وَلَهُمْ يُحِلُّونَ لَهُمْ، نہ وہ ان کے لیے حلال ہے. وَأُوتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، تو جو انہوں نے خرچہ کیا نا وہ ان کو دے دو. یعنی کافر شوہر تھے جو انہوں نے مہر اس کو دیے ہوئے تھے، وہ مہر جو ہے وہ ان کو لوٹا دیا جائے.
ताल्लुक ज़ौजियत ख़त्म हो गया तो इंसाफ का तकाजा ये है कि जो उसके शौहर ने उस खातून को दिया था वो उसको वापस कर दिया जाए, ये कहा जा रहा है। वला जुनाह अलैकुम, और तुम पर कोई गुनाह नहीं, हम तनके हुन्ना, आप उनसे निकाह कर लें, वाजा आतैतुमुहुन्ना अजूरा, और उनको उनके हक महर भी अदा करो। यानी ऐसी औरतें, मुझे तो ये पता है एक बात, जब भी तुम किसी औरत से निकाह करो तो उसका हक महर लाजम अदा करो। वला युमसिकु बेईसामिल कवाफिर, और तुम काफिर खवातीन की नामूस को अपने कब्जे में मत रखो। इसका मतलब ये है कि अगर अपने निकाह में रोके ना रखो बल्कि उनको तलाक दे दो, क्योंकि अब उनसे कोई ताल्लुक नहीं। अगर काफर है तुम्हारी बीवी, तुम खुद मोमिन हो गए हो, मुसलमान हो गए हो, तो फिर काफर औरत को तलाक दे दो। वसअलू मा अनफक्तुम वलयसअलू मा अनफकू, और तुम मांग लो वो माल जो तुमने उन पर खर्च किया था। दूसरी सूरत में ज़ालिकुम हुक्मुल्लाह, ये अल्लाह का हुक्म है, यहकुमु बैनकुम, वो तुम्हारे दरमियान फैसला कर देगा। वल्लाहु अलीमुन हकीम, वो सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। फाइन फातकुम शैउन मिन अज़वाजिकुम इलल कुफ़ार, अगर तुम्हारी बीवियों से कुछ कफार की तरफ रह जाए, फ़आक़बतुम फ़ातुल्लज़ीना ज़हबत अज़वाजुहुम मिस्ला मा अनफ़क़ू, तो जब तुम्हें मौका हाथ आए, जिन लोगों की बीवियां जाती रही हैं उन्हें उतनी रकम अदा कर दो जितनी उन्होंने खर्च की। इसको आराम अगर खोल के आप समझेंगे, यानी औरत मोमिना है, छोड़ के मर्द को आ गई है, तो इधर आके जिसे निकाह करे वो उस मर्द को पैसे दे दे जिससे उसका निकाह हुआ था, और दूसरी सूरत पे इसी तरह वो मर्द दे दे जिसने उससे निकाह करना। वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनीन, जिस पर तुम्हारा ईमान है, उसी रब से डरते रहो। या अय्युहल्लज़ीना, या अय्युहन नबी, अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब के इस जा का, जब आपके पास आए, कौन आए? मोमिनात, जब आपके पास आए मोमिन खवातीन, किस लिए? बैत करने के लिए। अब यहाँ ये है कि बैत करने का तरीका आज भी लोगों में राइज है। कुछ लोग पीरों के हाथों पे भी बैत करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि हम आपके वफादार रहेंगे, हमने ये आपके साथ जमायती जिंदगी में वादा किया, हम आपके ख्यालात से मुत्तफिक हैं। आप जो कुरान के बारे में लेकिन या दीन के बारे में बात करते हैं उसको वो हमारे दिल को लगती है, हम उसको उसके साथ एग्री करते हैं, सो आपके हुक्मों की हम पाबंदी करेंगे। बैत असल में ये है। तो अब मोमिनात जो है वो क्या बैत करेंगी? अल्लाह युशरिकना बिल्लाहि शैअ, वो किसी बात पर भी अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं ठहराएंगी। वला यसरिकना, न चोरी करेंगी, वला यज़नैना, न बदकारी करेंगी, वला यक़्तुलना औलादहुन्ना, हमल नहीं गिराएंगी
ولا یاتینا ببہتان، اور نہ وہ کوئی بہتان باندھیں گی، یفترینا بین ایدیہن و ارجلیہن، جو ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے مابین سے ہو، یعنی وہ کسی پر زنا کی تہمت نہیں لگائیں گی، کوئی جنسی سکینڈل نہیں کریں گی، نہ ہی اس میں عورت بھی شامل ہے اور اس میں مرد بھی شامل ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت کسی مرد پر الزام لگا دے کہ اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، یہ سب نہیں ہوگا، یہ بات ہے۔ ولا یاسینکا فی معروف، اور وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، حکم عدولی یاسینکا نہ کریں گی، فبا ای ہننا، آپ ان سے بیعت لے لیں، واستغفر لہن، ان کے لیے استغفار کریں اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً وہ مغفرت کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اب آگے ہم نے یا ایھا الذین آمنوا 13 نمبر آئے، اے صاحب ایمان لوگو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اس قوم کی طرف منہ نہ کرنا جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ دیکھیے آغاز بھی اسی تصور سے، اسی بات سے ہوا تھا کہ یہود سے دوستی نہیں کرنی، یہود کو دوست نہیں بنانا، اور اختتام بھی اسی پر ہو رہا ہے۔ قد یئیسوا من الآخرۃ کما یئیس الکفار من اصحاب القبور، یہ لوگ آخرت سے یئیسو مایوس ہو چکے ہیں، آخرت سے، اور اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کافر لوگ قبروں والوں سے مایوس ہو چکے ہیں، مطلب یہ ہے اپنی نجات سے مایوس ہو چکے ہیں، جیسے کفار جو ہیں قبر اپنے لوگوں کے قبر سے دوبارہ اٹھنے کے حالت سے مایوس ہیں، یعنی ان کو یقین نہیں ہے نا کہ اللہ جی ان کو قبروں سے دوبارہ اٹھائیں گے، تو یہ اسی طرح یہ لوگ آخرت کے بارے میں مایوس ہیں کہ کوئی آخرت نہیں آئے گی، کوئی آخرت نہیں ہونے والی، جو آپ کا جی چاہتا کرتے پھرو، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، تو اللہ جی کو یہ قبول نہیں ہوا۔ اللہ جی کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اس قوم کے یہ خیالات ہیں کہ وہ آخرت سے بھی مایوس ہیں، اس طرح جس طرح اصحاب القبور سے بھی مایوس ہیں، تو تم ان کی طرف منہ کرو گے تو تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ الحمدللہ الحمدللہ، سورہ ممتنہ اللہ کے فضل سے مکمل ہوئی، سورہ سب کی 14 آیات ہیں انشاءاللہ۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان 14 آیات میں سے پہلی 4 آیات جو ہے نا وہ تمہیدی ہیں، اس اعتبار سے ان میں اصلی پیغام کا خلاصہ اگلی 4 آیات امت مسلمہ یعنی یہود کے طرز عمل کا ذکر ہے، تیسرے حصے میں 4 آیات میں حضور کی بعثت کا ذکر ہے۔ تو آ جائیے مسبحات کی اگلی آیت، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، هو العزیز الحکیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحب ایمان لوگو، لما تقولوا ما لا تفعلون، قول و فعل میں تضاد مت رکھو، وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کیا ہم وہ کر رہے ہیں جو کہتے ہیں؟ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، مسلمان کے کردار کی آہستہ آہستہ وہ خوبیاں اللہ جی بیان کر رہے ہیں جو ہمارے اندر عام طور پہ ہوتی نہیں، تو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ وہ کیوں کرتے ہو،
جو تم کہتے نہیں، یا جو تم کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں؟ زبانی زبانی تو ہمارے عشق و محبت کے بڑے دعوے ہیں، لیکن جب سنتوں پہ عمل کا درجہ آتا ہے یا وقت آتا ہے تو ہمارے ایمان کمزور پڑ جاتے ہیں۔ کبرا مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بڑی ہی بری بات ہے، بہت بری بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں۔ بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں، کئی دفعہ میں نے آپ کو بتائی بھی ہے کہ کل تک تو میں گوڑا خود کھاتا تھا، میں تمہارے بیٹے کو نصیحت کیسے کرتا کہ میٹھا نہ کھایا کر۔ یہ ہے کردار ہمارے علماء کا، اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق دے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب الذین، محبت رکھتا ہے کس سے؟ الذین، وہ لوگ یقاتلون فی سبیلہ، اللہ کی راستے میں جہاد کرتے ہیں، صفے باندھ کر، کانہم بنیان مرصوص، اور ایسے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہے نا جوج ماجوج کے معاملے میں سورہ الکہف میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک دیوار کھڑی کر دی، اس کے اوپر سیسا پلائی تانبا پگھلا کے ڈالا تھا۔ یہ وہی بات، یعنی مضبوط۔ سب سے بڑی نیکی اللہ کے قریب، سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے ہاں، دین کی خاطر قتال فی سبیل اللہ۔ وش گڈ لک از کالا، جب کہا موسیٰ نے لقومہ ہی، اپنی قوم سے، کیا قوم ہے؟ اے میری قوم کے لوگوں، لما توصوننی، مجھے کیوں عذاب دے رہے ہو؟ قد، کیا؟ تعلمون انی رسول اللہ علیکم، تم جانتے ہو نا کہ میں اللہ کی طرف سے ایک رسول ہوں۔ فلما، پھر زاغوا، ازاغ اللہ قلوبہم، وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ یاد کیجئے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہرے لگا دیتا ہے۔ جب ہم کوئی غلط راستہ اپنا لیں تو پھر اللہ جی کہتے ہیں اب رو اسی میں، دل گونگے بہرے کر دیے، یہ بھی ہم نے کئی دفعہ پڑھا، کان بہرے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے ہی حال میں مست رہتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، وہ فاسق ہی ہوتا ہے نا۔ تو یہ بار بار ہم نے کہا، اللہ جی نے کہا، ہم نے پڑھا کہ فاسقوں کو میں اس قالا، جب کہا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں جو کچھ تورات میں موجود ہے اس کی، ومبشرا، بشارت دینے والا، بے رسول، ایک ایسے رسول کی، یاتی من بعد، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اور ان کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم البینات، جب وہ آ گئے، قالوا، تو آپ نے کہا ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ آپ یہ ساری تشریح اس کی آپ کو معلوم ہے، اور اب تک قرآن میں بار بار، ابھی پچھلی آیات میں ہم نے ان کو کھول کر دیکھا ہے، سارے نبیوں کا ذکر آیا اور سب نے یہی کہا۔ لیکن تخصیص یہاں کیا ہے کہ تورات میں اللہ جی نے یہ بات کہی تھی اور حضرت عیسیٰ اس کی گواہی دے کر گئے کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، میرے بعد ایک نبی ایسا آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ یہاں اللہ جی نے اس پر مہر لگا دی، اور جب وہ آ گیا تو اب تم کہتے ہو کہ یہ جادو ہے۔
یہ کیسے ہو گیا؟ تورات پہ تو تمہارا ایمان ہے نا، انجیل پہ تو تمہارا ایمان ہے نا، تو پھر اب کیوں یہ کہہ رہے ہو کہ یہ سب جادو ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ بنا کے لے آئے ہیں؟ یہ سب باتیں ممن افترى علی اللہ الکذب، اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ ان کو اسلام کی طرف ہی بلایا جا رہا ہے، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا، يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، پھوکوں سے یہ نور بجھایا نہ جائے گا۔ یہ تو تلے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے پھوکوں سے بجھا کریں، واللہ اللہ متم نور ہی، پورا کر کے رہے گا اپنے نور کو، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ وہ والذی، وہی تو ہے، آپ نے پڑھا تھا نا وہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ اندازن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ وہ والذی 9 نمبر میں کہا ارسلہ بھیجا رسولہ بالخدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی، الدین کلہ، دیکھیے وہی تو ہے جس نے بھیجا رسولوں کو ہدایت کے ساتھ دین حق دے کر، کس لیے؟ غالب ہو جائے پورا نظام زندگی پر۔ تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ، روح بلالی کو آج زندہ کرنا ہوگا ہمیں، اگر ہمیں دین کو غالب کرنا ہے تو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دین حق کے ساتھ بھیجا گیا تاکہ اللہ کے نظام عدل و قسط کو تمام دنیا کے نظاموں پر غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، ہم مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے، ہمیں دین کی استقامت کے لیے، دین کے غالب کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحب ایمان لوگو، ایمان کے دعوے دارو، حل کیا ادلکم، رہنمائی کروں میں، اللہ تجارتی، ایسی تجارت کے بارے میں، تنجیکم، جو نجات دے دے، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے، تؤمنوا باللہ، تو وہ تجارت کیا ہے؟ یہ ایمان لے آؤ تم اللہ پر، ورسول، اس کے رسولوں پر، تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور تم جہاد کرو اس کی راہ میں اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی۔ سورہ حجرات میں ہم نے کیا کہا پڑھا تھا آیت نمبر 15 میں، مومن تو بس وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں۔ ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو تو، یغفر لکم، بخش دے گا وہ تم کو، ذنوبکم، تمہارے تمام گناہ، ویدخلکم، داخل کرے گا وہ تم کو، جنات تجری من تحتها الانہار، جنت کے باغوں میں، ومساکین طیبا من جنت عدن، اور بہت پاکیزہ مسکن عطا کرے گا باغات میں رہنے کے لیے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اقامت دین کی جد و جہد کے دوران ہمیں صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی پر نظر رکھنی ہے، اور دنیا کی ناکامی کی پرواہ نہیں کر، کیونکہ اس راہ میں ناکامی بھی ہوگی تو آپ نے اس کی طرف نہیں جانا۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا،
اور ایک اور چیز جو تمہیں بہت پسند ہے، نصر من اللہ فتح قریب، یعنی فتح کس کو اچھی نہیں لگتی؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو چیز اہم ہے وہ تمہاری اور ہماری جد و جہد ہے۔ اس جد و جہد میں خلوص، ایثار، قربانی کا جذبہ یہ ہوگا، یہی اصل میں امتحان ہے۔ ورنہ فتح تو ہر کوئی چاہتا ہے جو ہمیں سب سے پیاری لگتی ہے۔ تو کیا کہا اللہ جی نے؟ نصر من اللہ فتح قریب، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ سورہ فتح میں بھی اللہ جی نے کہا تھا انا فتحنا لک فتحا مبین وبشر المؤمنین، اور آپ مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، 14 نمبر آیت، اے صاحب ایمان لوگو، کونوا انصار اللہ، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، یعنی اللہ کے دین کا جھنڈا سر بلند کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، جھنڈا اٹھاؤ، اس میں جان اور مال دونوں طرح کا سرمایہ لگاؤ، اور اللہ کے رسول کے مددگاروں میں اپنا نام لکھاؤ۔ آج ہم اللہ کے رسول کے مددگار کیسے بن سکتے ہیں؟ ایسے ہی بن سکتے ہیں، دین کا کام کرنے سے۔ کما قالا عیسیٰ ابن مریم للحواریون، جیسے کہ کہا تھا حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے، من انصاری اللہ، اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے؟ فآمنت طائفۃ، تو ایک گروہ جو تھا اس نے من بنی اسرائیل سے کہا کہ ہم ایمان لائے، وکفرت، اور انکار کر دیا طائفۃ، ایک دوسرے گروہ، فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، تو ہم نے مدد کی ان کی جو ایمان لائے تھے دشمنوں کے خلاف، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اور آخر وہی غالب رہے۔ اللہ جی طریقے سے ہمیں بار بار سمجھاتے ہیں کہ تمہارا دین ہی غالب رہے گا، تمہارا دین ہی غالب رہے گا، تمہارا دین ہی غالب رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاص الخاص رحمت سے اس دین کو غالب کرنے کی جد و جہد عطا فرمائے ہمارے دلوں میں۔ اس کے لیے ہم تو قرآن کے لیے ہی نہیں وقت نکالتے، اور اصل میں تو قرآن کو سیکھنا اور عام کرنا اور سکھانا یہی استقامت، دین کو، اس کے اوپر عمل کرنا اور اس کو اپنی زندگیوں پہ، دیکھیے ایک ایک بندہ اپنے گھر میں اگر دین کو نافذ کرے گا تو دین تو نافذ ہو جائے گا، لہذا کرنا وہی ہے کہ دین کی راہ میں مسلسل جد و جہد کرتے رہنا ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا ہے کہ ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ انشاءاللہ کل ہم سورہ جمعہ سے شروع کریں گے۔ آپ سب نے حصہ ڈالا، الحمدللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔